عزیز طلبہ، آج ہمارا لیسن ہے CSS اسلامک اسٹڈی چیپٹر 1 انٹروڈکشن ٹو اسلام، تعارف اسلام کا پارٹ نمبر 9، جس میں ہم روزے اور زکوٰۃ کے متعلق پڑھیں گے۔ روزہ اور اس کی اہمیت، فاسٹنگ، صوم اینڈ اٹس امپیکٹس۔ صوم، روزہ اسلام کے بنیادی اراکین میں سے ایک رکن ہے۔ یہ سال میں ایک مہینے کے لیے ہر مسلمان پر رمضان کے اندر فرض ہیں۔ یہ جسمانی عبادت ہے، ہر عاقل بالغ، مرد عورت، امیر غریب، سب پر فرض ہے۔ لٹرل میننگ، لغوی معنی، روزہ جس کو عربی میں صوم کہتے ہیں، صوم کا مطلب ہے رک جانا، باز رہنا اور ٹھہر جانا۔ شریعت کی اصطلاح میں اس کا مطلب ہے فجر سے لے کر مغرب تک کھانے پینے، عمل مباشرت اور دیگر برائیوں سے مکمل طور پر اجتناب کرنا۔ روزے کی اہمیت اور مقام قرآن میں، امپورٹنس آف فاسٹنگ ان قرآن۔ روزے کی اہمیت کے بارے میں قرآن میں متعدد مقامات پر اس کا ذکر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ رمضان کے مہینے جس میں اللہ نے قرآن اتارا، لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور اس میں نشانیاں ہیں ہدایت سے، اور فرقان ہے۔ جو اس مہینے میں موجود ہو اس کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے۔ مطالعے سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ دنیا کے ہر مذہب میں روزہ کسی نہ کسی شکل میں رائج رہا، اگرچہ احکام، تعداد، اوقات میں بہت تھوڑا فرق رہا۔ امپورٹنس آف فاسٹنگ ان حدیث، روزے کی اہمیت حدیث کی روشنی میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الصیام جنۃ ما لم یخرقھا، روزہ ڈال ہے جب تک اس کے اندر سوراخ نہ کیا جائے۔ یعنی روزہ جو ہے یہ انسان کو گناہوں سے بچانے کے لیے ایک ڈال ہے، جہنم سے بچانے کے لیے ایک ڈال ہے، جب تک انسان خود اس میں سوراخ نہ کرے، خود اس کو اپنے حرکتوں سے، اپنے گناہوں سے اس کے اندر سوراخ نہ کر دے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتسحرین، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من افطر یوما من رمضان من غیر رخصت ولا مرض لم یقضیہ صوم الدہر کلہ وان صام۔ اگر کسی نے ایک روزہ چھوڑا رمضان میں بغیر کسی شرعی رخصت کے اور بغیر کسی مرض کے، تو وہ اس کی قضا نہیں دے سکتا، اگرچہ وہ سارا سال ہی روزے رکھے، وہ ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ آداب رمضان، آداب روزہ۔ سحری کھانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری کھایا کرو کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔
حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور اہل کتاب کے روزے کے درمیان سحری کھانے کا فرق ہے۔ اہل کتاب تو سو جانے کے بعد کھانا پینا ممنوع تھا اور ہمیں صبح صادق کے طلوع ہونے سے پہلے تک سحری کھانے کی اجازت ہے۔ غروب آفتاب کے بعد افطاری میں جلدی کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ ہمیشہ خیر پر رہیں گے جب تک غروب آفتاب کے بعد افطاری میں جلدی کرتے رہیں گے۔ جب سورج غروب ہو جائے تو اس وقت افطاری میں جلدی کرنی چاہیے، بغیر کسی وجہ کے اس کو لیٹ کرنا، افطاری کو ڈیلے کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ تراویح۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایمان کے جذبے اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا، تراویحیں پڑھیں ایمان کے جذبے کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا ایمان کے جذبے سے اور ثواب کی نیت سے، اس کے بھی اللہ پہلے گناہ معاف فرما دے گا۔ اعتکاف۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف کیا اس کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ہوگا۔ روزہ دار کے لیے پرہیز۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے روزے کی حالت میں بیہودہ باتیں مثلا غیبت، بہتان، گالی گلوچ، لعن طعن، غلط بیانی وغیرہ اور گناہ کے کام نہیں چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی حاجت نہیں تو اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ یعنی یہ چیزوں کا پرہیز کرنا ضروری ہے روزے کے لیے۔ اگر روزے دار ان چیزوں سے پرہیز نہیں کرتا تو اس کا روزہ پھر روزہ نہیں ہے، وہ صرف ایک بھوک ہڑتال ہے۔ جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، عمل مباشرت سے، سگریٹ نوشی سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اسی طرح جان بوجھ کر الٹی کرنے سے، منہ کے ذریعے، انجیکشن کے ذریعے، ڈرپ کے ذریعے میڈیسن لینے سے وہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا وہ کان میں دوائی ڈالنے سے، جسم کے بیرونی اعضاء پر دوائی لگانے سے، مالش کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، برش کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور اسی طرح خوشبو سونگھنے سے، چاہے وہ پھول کی خوشبو آپ جان بوجھ کر سونگھ رہے ہوں یا آپ کو ویسے آ رہی ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بولے سے کھا پی لیا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن اگر کوئی جان بوجھ کر روزہ توڑتا ہے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ ایک غلام آزاد کرے، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا 60 روزے یعنی 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے۔ روزے کے دوران قرآن مجید پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، تسبیح کرنا، ذکر و اذکار کرنا، نماز با جماعت ادا کرنا مستحب عمل ہے۔ نیکی کا حکم کرنا اور لوگوں کو برائی سے روکنا مستحب عمل ہے۔ روزے کے درجات۔ روزے 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ عام روزہ، یہ عام مسلمانوں کا روزہ ہے جس میں وہ شرعی تقاضوں کو پورا کرتا ہے، جن چیزوں سے شریعت نے روکا ہے اس سے رکتا ہے، اور جس چیز کا شریعت نے حکم دیا وہ کرتا ہے، یہ عام مسلمان کا روزہ ہے۔ خاص روزہ صالحین کا ہے جس میں وہ کان، آنکھ، زبان، ہاتھ، پاؤں اور دیگر اعضاء کو گناہوں سے بچا کے رکھتے ہیں۔ خاص الخاص مقربین کا روزہ جس میں وہ دنیا کو بالکل چھوڑ چھاڑ کے صرف اور صرف اللہ کی طرف متوجہ رہتے ہیں، اور وہ دنیا کو چھوڑ کر صرف اور صرف فکر آخرت میں اور اپنے دل کو صرف اللہ کے کاموں کے لیے مشغول کرتے ہیں روزے کی حالت میں، تو یہ خاص الخاص مقربین کا روزہ ہے۔ اسپرچول امپیکٹ آف فاسٹنگ۔ روزہ کے روحانی اثرات۔
सेल्फ कंट्रोल, ضبط नफ्स। रोज़े से इंसान के अंदर ضبط नफ्स का मलका पैदा होता है। रोज़ा ضبط नफ्स की तरबियत है, क्योंकि इंसान जब अल्लाह के बताए हुए तरीके के मुताबिक अपने आप पे कंट्रोल करता है, खाने पीने से परहेज़ करता है, इंसानी ख्वाहिशात से परहेज़ करता है, तो उसके अंदर ضبط नफ्स का मलका पैदा होता है। और ये ऐसी ट्रेनिंग है जो उसको रमज़ान के बाद भी बुराइयों से बचाती है। इखलास, सिंसेरिटी। रोज़े से इंसान के अंदर इखलास पैदा होता है। ये एक ऐसी इबादत है जो महज बंदे और खुदा को ही मालूम होती है, क्योंकि रोज़े में और किसी को पता नहीं होता कि रोज़ा रखा है या नहीं रखा। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह और बंदे को पता है कि इसका रोज़ा है या नहीं। इंसान तन्हाई में भी ममनुआ चीज़ों से परहेज़ करता है। सिर्फ अल्लाह के रोज़े में दिखावा, रियाकारी और दुनियावी मफाद मकसूद ही नहीं होते। अजर अज़ीम, ग्रेट रिवार्ड। रोज़ा खालिसतन अल्लाह के लिए होता है, इसका अजर भी बहुत बड़ा है। हदीस कुदसी में है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, अस्सौम ली व अना अजज़ी बिही। बेशक रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसका बदला दूंगा। तकवा का हसूल, अटेनिंग पाइटी। अल्लाह ताला का इरशाद है कि रोज़े इसलिए फ़र्ज किए गए हैं ताकि तुम में तकवा पैदा हो। रोज़े में इंसान ममनुआ और हराम चीज़ों तो कुजा बाद हलाल चीज़ों से भी परहेज़ करता है, और ये उसको ट्रेनिंग रमज़ान के बाद भी बुराइयों से बचाती है। सीरत व किरदार की तामीर, करैक्टर बिल्डिंग। रमज़ान की वजह से मुसलमानों की सीरत व किरदार की तामीर बेहतरीन खतूत पर होती है। इनमें सब्र व तहम्मुल, बर्दाश्त, हुब्बे इलाही, इबादत जैसी खूबियाँ पैदा होती हैं और इंसान एक बेहतरीन मुसलमान बन जाता है। वे टू पैराडाइज, जन्नत की तरफ जाने का रास्ता। माह रमज़ान में जब रोज़ा मुसलमान रखता है तो अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल होता है और जन्नत की तरफ जाने का रास्ता तलाश कर लेता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में एक दरवाज़ा रैयान है, उसमें क़यामत के दिन रोज़ेदार दाखिल होंगे। सब्र, पेशेंस। रमज़ान में मुसलमानों में सब्र पैदा करना का एक बेहतरीन मौका उसको मिलता है और उसके अंदर सब्र पैदा होता है, जिसकी वजह से इंसान मुश्किलात से मुकाबला करने का हौसला पैदा करता है। स्पिरिचुअल इम्पैक्ट्स, समाजी असरात। फीलिंग फॉर अदर्स, पुअर, नीडी, बाहमी एहसास। जब एक मुसलमान रोज़ा रखता है तो उसको भूख प्यास का एहसास होता है। वो गरीब, नादारों, ज़रूरतमंदों की मुश्किलों को समझता है। यानी इस बाबरकत महीने की वजह से एक दूसरे की मदद करने के जज्बात पैदा होते हैं। फॉर्मेशन ऑफ बेस्ट नेशन, बेहतरीन कौम की तश्कील। रमज़ान में मुसलमानों में बैक वक़्त सब्र व तहम्मुल, फाका, ज़ब्त नफ्स, तकवा, परहेज़गारी जैसी खसूसियात पैदा होती हैं और उनकी बेहतरीन खतूत पर नशोर मा होती है, जिससे एक बेहतरीन कौम तश्कील पाती है। यूनिटी एंड ब्रदरहुड, बाहमी इत्तेहाद व इत्तेफाक का मजहर। दुनिया में रमज़ान मुबारक एक ही वक्त पर आता है। इस लिहाज से पूरी मिलत इस्लामिया इबादत, नेकियों से कुर्बत बढ़ाने, बुराइयों को तर्क करने में मसरूफ़ रहती है। इस वजह से बैनुल-अक़वामी तौर पर इत्तेफाक व इत्तेहाद, बाहमी यगानगत का मुज़ाहरा देखने को मिलता है। फॉर्मेशन ऑफ ब्रेव नेशन, बहादुर और हौसलामंद कौम की तश्कील। रमज़ान मुबारक ऐसा महीना है जो कि मुसलसल रोज़ों के ज़रिए मुसलमानों में फाका कशी, ज़ब्त, तहम्मुल की ऐसी खूबियाँ पैदा होती हैं जिसकी वजह से वो बड़ी से बड़ी मुसीबतों को भी नज़र अंदाज करता है। यानी रमज़ान मुबारक हौसलामंद कौम की तश्कील में बेहतरीन किरदार अदा करता है।
ایسی قوم کی تشکیل پاتی ہے جو زمانے کی سختیوں کو سہنے کی اہل ہوتی ہے۔ زکوٰۃ اور اس کے اثرات، زکوٰۃ اینڈ اٹس امپیکٹس۔ زکوٰۃ اسلام کے بنیادی اراکین میں سے ایک رکن ہے۔ یہ مالی عبادت ہے جو سال میں ایک بار صاحب نصاب امیر لوگوں پر فرض ہے۔ سب سے پہلے اس کا لغوی معنی جانتے ہیں کیا ہے۔ زکوٰۃ کے لغوی معنی ہے پاک کرنا، نمو پانا، افزائش کرنا۔ دین کی اصطلاح میں زکوٰۃ کا مطلب ہے اپنے مال کو پاک کرنا۔ اللہ کے دیے ہوئے مال سے جو صاحب نصاب ہے وہ اپنے مال کو پاک کرتا ہے زکوٰۃ ادا کر کے۔ ایک حصہ جو اللہ نے مقرر کیا ہے اس کے مال میں وہ غریبوں کو ادا کر کے اپنے مال کو پاک کرتا ہے۔ زکوٰۃ کا مفہوم یہ ہے کہ مقررہ حد سے زیادہ مال رکھنے والوں سے طے شدہ شرح سے مال وصول کر کے اسے مصارف زکوٰۃ پر خرچ کرنا زکوٰۃ ہے۔ اس سے انسان کا دل مال کی محبت سے پاک ہو جاتا ہے، اس کا مال بھی پاک ہو جاتا ہے زکوٰۃ دینے سے۔ زکوٰۃ اور قرآن۔ قرآن میں کئی مقامات پر زکوٰۃ کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، اور ان کے مالوں میں حق ہے سائلین کا اور محروم لوگوں کا۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّکَاةِ فَاعِلُونَ، اور وہ لوگ جو اپنی زکوٰۃوں کو ادا کرنے والے ہیں، یعنی مومن وہ ہیں جو اپنی زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتے ہیں خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَہِّرُهُمْ وَتُزَکِّیہِمْ، اے نبی ان کے مال سے صدقہ لیں، زکوٰۃ لیں جو ان کو پاک کرے اور ان کا تزکیہ کرے۔ زکوٰۃ ان حدیث۔ زکوٰۃ کا ذکر حدیث میں فرضیت زکوٰۃ حدیث کی روشنی میں۔ آپ وسلم کا فرمان ہے الزکوٰۃ کنطرۃ الاسلام، زکوٰۃ اسلام کا خزانہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، بیت اللہ کا حج کرنا۔ ایک اور جگہ آپ وسلم کا ارشاد موجود ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے اسے لازم ہے کہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے۔ زکوٰۃ کی فرضیت، obligation آف زکوٰۃ۔ زکوٰۃ ہر اس مسلمان پر فرض ہے جو عاقل، بالغ، صاحب نصاب اور اس کے مال پر پورا سال گزر چکا ہو اور اس میں نمو یعنی بڑھنے کی صلاحیت ہو۔ ریٹ اینڈ ریشو آف زکوٰۃ، زکوٰۃ کا نصاب اور شرح کیا ہے؟ یہ مختلف چیزوں پر مختلف اس کی ریشو اور ریٹ ہے۔ کیش، سلور، گولڈ، روپیہ، سونا اور چاندی، مال تجارت،
ان سب کو اکٹھا کر کے اگر ان سب کی ویلیو، ان سب کی ٹوٹل قیمت وہ 7.5 تولے سونے یا 52.5 تولے چاندی کے برابر ہو تو ان پر 2.5% 2.5% زکوٰۃ فرض ہوگی۔ جو بھی سونا اور چاندی ہو، چاہے وہ زیورات کی شکل میں ہو یا ویسے پڑا ہوا ہو، روپیہ گھر میں ہو، بینک میں ہو، جو آپ کی ملکیت میں پیسہ ہے، سونا چاندی ہے، ان سب کی قیمت کو، ان سب کی ویلیو کو اکٹھا کر کے مال تجارت جو خام مال فیکٹری کا ہے اس کو پلس کر کے، اس کو جمع کر کے، تو اس کی اگر ویلیو 7.5 تولے سونے یا 52.5 تولے چاندی کے برابر ہو جاتی ہے تو سال کے بعد اس پہ 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اینیملز، مویشی، گوڈس اینڈ شیپس، بھیڑ بکریاں۔ بھیڑ بکریاں اگر کم از کم 40 ہوں تو ان پہ زکوٰۃ ہوگی، 40 سے کم پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر 40 بکریاں بھیڑ بکریاں ہو گئی ہیں تو سال کے بعد ایک بکری یا ایک بھیڑ زکوٰۃ دینی ہوگی۔ نہ وہ بھیڑ بکری بہت چھوٹی بچی ہو نہ بوڑھی ہو، ایوریج وہ زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ کاؤ اینڈ بیفلوز، گائے اور بھینسیں، اگر یہ کم از کم 30 ہیں تو پھر ان پہ زکوٰۃ ہوگی، 30 سے کم پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر 30 ہیں تو پھر سال کے بعد 1 سال کا ایک بچڑا، ایک بچہ گائے یا بھینس کا، وہ زکوٰۃ دی جائے گی۔ اور اگر 40 ہو جائیں گائے بھینسیں تو پھر 2 سال کا ایک ہی بچہ گائے کا بھینس کا دینا پڑے گا۔ اونٹ، کیملز، اونٹ کم از کم اگر کسی کے پاس 5 ہیں تو اس پہ زکوٰۃ فرض ہوگی، 5 سے کم اونٹ پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر 5 اونٹ کسی کے پاس ہیں تو وہ ایک بکری یا ایک بھیڑ زکوٰۃ دے گا۔ ایگریکلچر پروڈکشن، زرعی پیداوار، زمین پر زکوٰۃ نہیں ہوتی لیکن جو ایگریکلچر پروڈکشن ہے اس پہ زکوٰۃ ہوگی۔ اگر ایگریکلچر لینڈ جو ہے اس کو قدرتی طریقے سے اس کو سیراب کیا گیا ہے تو پیداوار کے بعد، ہر پیداوار کے بعد، ہر کٹائی کے بعد اس پہ زکوٰۃ ہوگی، اس میں سال کی قید نہیں ہے۔ تو اگر اس کو قدرتی طور پر پانی مل گیا ہے کہ وہ دریا کے پاس تھا یا بارش کا پانی اس کو مل گیا ہے، اس میں انسان کو اپنی ایفرٹ نہیں کرنی پڑی، اپنی کوشش نہیں کرنی پڑی، تو اس کا 1/10، اس کا 10واں حصہ وہ زکوٰۃ دے گا اپنی پیداوار کا۔ تو یہ پیداوار پر زکوٰۃ ہے، ہر پیداوار پر۔ اور اگر کسی زمین کو آرٹیفیشلی سیراب کیا گیا ہے، اس کو مصنوعی طریقے سے سیراب کیا گیا ہے، چاہے وہ نہر کے پانی کے ذریعے کیا گیا ہے، ٹیوب ویل کے ذریعے کیا گیا ہے، کنویں کے ذریعے کیا گیا ہے، تو اس کا 1/20 یعنی 20واں حصہ وہ زکوٰۃ دینی پڑے گی ہر پیداوار پر۔ یہ پر پروڈکشن اس پہ زکوٰۃ ہے، اس میں سال کی قید نہیں ہے۔ ڈسٹریبیوشن آف زکوٰۃ، ریسیپینٹ آف زکوٰۃ، مصارف زکوٰۃ، زکوٰۃ کن کو دی جاتی ہے؟ تو یہ 8 اس کے مصارف ہیں زکوٰۃ دینے کے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل
فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم، بے شک صدقات جو ہیں یہ فقراء کے لیے ہیں، مساکین کے لیے ہیں، اور ان کے اوپر کام کرنے والوں کے لیے ہیں، اور دل جوئی کے لیے ہیں، یعنی جو نیا مسلمان ہوا اس کی دل جوئی کے لیے، اور گردن آزاد کرنے کے لیے، اور جن پر قرض میں پھنس گئے ہوں ان کے لیے، اللہ کے راستے میں، اور مسافروں کے لیے۔ یہ فریضہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اس آیت کی روح سے زکوٰۃ کے جو مصارف پہلے ہیں، فقراء، پور، فقراء یہ فقیر کی جمع ہے۔ فقیر وہ نہیں جو ہمارے عام معاشرے میں جس کو بولا جاتا ہے، جو کہ بیگرز کے لیے، وہ نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا بندہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں، کوئی اس کے پاس سورس آف انکم نہیں، کوئی ذریعہ معاش نہیں، کام کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس کوئی ذریعہ معاش نہیں، کوئی پراپرٹی نہیں، کوئی چیز نہیں کہ جس کو بیچ کے وہ اپنے 2 وقت کی روٹی پوری کر سکے یا ایک لباس پورا کر سکے، تو ان کو شریعت کی روح میں فقراء یعنی پور کہا جاتا ہے۔ مساکین، دی نیڈی، مساکین شریعت کی روح میں وہ ہیں کہ جن کے پاس کوئی ذریعہ معاش ہے، سورس آف انکم تو ہے، لیکن وہ ان کے گزارے کے لیے کافی نہیں ہے، اس سے ان کے 2 وقت کی روٹی پوری نہیں ہوتی، 2 وقت کا کھانا پورا نہیں ہوتا، اور لباس ان کو نہیں ملتا، تو وہ شریعت کی روح میں مساکین ہیں، نیڈی ہیں، ان کو بھی ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ عاملین، کلیکٹرز آف زکوٰۃ، عاملین اگر تو اپنا کوئی کاروبار بزنس کریں گے، جاب کریں گے، تو زکوٰۃ اکٹھی کرنے کا کام نہیں کر سکتے۔ اگر زکوٰۃ اکٹھی کریں گے تو اپنا کوئی کام، کوئی جاب، کوئی کاروبار نہیں کر سکتے، تو شریعت کہتی ہے کہ ان کو جو زکوٰۃ اکٹھی کر کے لے کے آئیں اسی میں سے ان کو سیلری دی جائے، اسی میں سے ان کو تنخواہ دی جائے۔ نیولی کنورٹڈ مسلم، مؤلفۃ القلوب، یعنی دل جوئی کے لیے جو نئے مسلمان ہو گئے ہیں ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے زکوٰۃ ادا کی جائے گی، کیونکہ اپنا گھر بار چھوڑ کے آتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کے آتے ہیں، تو ان کی دل جوئی کے لیے ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے ہم زکوٰۃ کے پیسوں سے ان کی مدد کریں گے تاکہ اپنا وہ کاروبار سیٹ کر لیں۔ سلیوز، الرکاب، غلام کو آزاد کرنے جیسا غلام جو مسلمان ہے اور وہ پھنس گیا ہے تو اس کو زکوٰۃ کے پیسوں سے ہم آزاد کر سکتے ہیں۔ آج کل یہ صورتحال ایسی نہیں ہے کہ دنیا میں یہ ختم ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی اگر کوئی بے گناہ جیل میں پھنس گیا ہے، کسی مقدمے پہ پھنس گیا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بے گناہ ہے، اس کو پھانسی ہو جائے گی، اس کو سزا ہو جائے گی، تو زکوٰۃ کے پیسوں سے اس کا کیس لڑ کے اس کو چھڑوانا یہ بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ پیپل ان ڈیپٹ، غارمین، ایسے لوگ جو قرض میں پھنس چکے ہوں، یعنی انہوں نے قرض لیا ہے، ان کے اندر صلاحیت تھی قرض ادا کرنے کی، لیکن وہ ایسے ہی آفت آ گئی جس کی وجہ سے ان کا پیسہ ڈوب گیا، تو اب قرض میں پھنس چکے ہیں، تو ان کو زکوٰۃ کے پیسوں سے ہم مدد کریں گے۔ اس طرح کہ اگر کسی آدمی نے پیسہ لیا ہے، قرض لیا ہے، اس کو پتہ کہ میں ادا کر دوں گا، لیکن ایسی ناگہانی آفت آ گئی، زلزلہ آ گیا، سیلاب آ گیا، اور کوئی مصیبت آ گئی جس کی وجہ سے اس کا پیسہ ڈوب گیا، تو وہ قرض میں پھنس چکے ہیں، تو ان کو زکوٰۃ کے پیسوں سے ہم ان کو آزاد کروا سکتے ہیں، ان کی قرض سے خلاصی کرا سکتے ہیں۔ ٹریولرز فی سبیل اللہ، ابن السبیل یعنی مسافر، جو مسافر ہیں ان کو بھی ہم زکوٰۃ کے پیسوں سے ان کی مدد کر سکتے ہیں، اگرچہ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ آدمی امیر ہو، غریب ہو، جو سفر کے دوران اس کو پیسے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، وہ امیر ہو، ان کو بھی پڑ سکتی ہے، تو ان کی مدد کرنا زکوٰۃ کے پیسوں سے یہ بھی ٹھیک ہے۔ ان دی وے آف اللہ، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستوں میں سے مراد جو اللہ کے راستے میں کوشاں ہیں، جن کے پاس روزی کمانے کی فرصت نہیں ہے، وہ جہاد کر رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، یا وہ ویلفیئر ہیومن بینگ کا کام کر رہے ہیں، فلاح و بہبود کا کام کر رہے ہیں، ان کے لیے ہم زکوٰۃ کے پیسوں سے مدد کر سکتے ہیں۔ یہ ان دی وے آف اللہ، فی سبیل اللہ میں آتے ہیں۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کا انجام،
پنشمنٹ آف ناٹ پیئنگ زکات. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم. وہ لوگ جو سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے یعنی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اے نبی ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جو انسان مال جمع کرتا ہے زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کو ایک سانپ کی شکل دے دے گا اور وہ سانپ بن کے وہ اس کو ڈسے گا، اس کے گلے کے ارد گرد وہ لپٹ جائے گا اور وہ کہے گا انا کنزو کا انا مالو کا، میں تمہارا خزانہ ہوں، میں تمہارا مال ہوں، مجھے پہچانو. انسان اس کو دیکھ کے بھاگنے کی کوشش کرے گا، لیکن وہ سانپ جو اس کا اصل میں مال ہوگا وہ اس کو پکڑے گا اور گھسیٹ کر اس کو جہنم میں لے جائے گا. زکوٰۃ ادا کرنے کے فائدے. بینیفٹس آف پیئنگ زکوٰۃ. زکوٰۃ ادا کرنے کے کچھ فائدے وہ انڈیویجول اور انفرادی ہیں اور کچھ اس کے فائدے اجتماعی اور سوشل ہیں. سب سے پہلے ہم انفرادی فوائد دیکھتے ہیں. سب سے پہلا فائدہ یہ ہے پیورٹی آف ویلتھ، تزکیہ مال. زکوٰۃ ادا کرنے سے مال پاک ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اپنے مال کو اطمینان قلب کے ساتھ اپنے جائز تصرف میں لا سکتا ہے. جب تک زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس کا مال پاک نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے مال میں غریبوں کا حق ہوتا ہے. زکوٰۃ دینے سے غریبوں کا حق ادا ہو جاتا ہے اور زکوٰۃ نہ دینے سے وہ غریبوں کا حق ادا نہیں ہوتا اور وہ غریبوں کے حق کا غاصب ہوتا ہے. پیورٹی آف ہارٹ، تزکیہ نفس. زکوٰۃ ادا کرنے سے تزکیہ نفس حاصل ہوتا ہے. اپنے ہاتھ سے اور اپنی خوشی سے اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے جب انسان اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اس سے اس کے مال کی محبت کم ہو جاتی ہے. بخل کنجوسی کا جذبہ مغلوب ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے تعلق اس کا استوار ہو جاتا ہے. برائیوں سے اجتناب کرتا ہے. اٹینمنٹ آف ورچو، حصول نیکی. زکوٰۃ دینے سے نیکی حاصل ہوتی ہے. کوئی مسلمان خواہ کتنا ہی عبادت گزار کیوں نہ ہو اور دیگر نیکیاں چاہے کتنی کیوں نہ ہو، جب تک اپنے اوپر زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اسے نیکی حاصل نہیں ہو سکتی. بلیسنگ ان ویلتھ، برکت مال. زکوٰۃ دینے سے مال گھٹتا نہیں ہے بلکہ بڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم واللہ غفور رحیم. اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دو گے تو تمہارے لیے اس کو دوگنا کر دے گا اور تمہاری مغفرت کرے گا. اللہ تعالیٰ قدر کرنے والا بردبار ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے. سورس آف فریڈم فرام فائر، عذاب سے نجات کا ذریعہ. قرآن پاک اور حدیث میں بار بار بتایا گیا ہے کہ اگر زکوٰۃ ادا نہ کی جائے تو عذاب ہوگا اور جب زکوٰۃ ادا کر دی جائے تو جہنم کی عذاب سے اس کو نجات ملتی ہے. ہمبلنس، تواضع انکساری. زکوٰۃ پر یقین رکھنے والا، زکوٰۃ ادا کرنے والا اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ میرے پاس جو مال دولت ہے سب اللہ کا دیا ہوا ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں. اس طرح اس میں تواضع انکساری، عاجزی انکساری اور پیدا ہوتی ہے اور اس کی طبیعت میں خودسری ختم ہو جاتی ہے، تکبر و غرور ختم ہو جاتا ہے. سینس آف رسپانسبلٹی، احساس ذمہ داری. زکوٰۃ انسان میں احساس ذمہ داری پیدا کرتی ہے. اس کا فرض ہے کہ اپنے مال سے شرع کے مطابق حصہ نکالے تاکہ مستحقین اور مخلص لوگوں اس سے فائدہ اٹھا سکیں اس اور معاشرے میں اچھی طرح سے جی سکیں اور اپنی ضروریات زندگی کو پورا کر سکیں. زکوٰۃ دینے سے جب انسان دیتا ہے تو اس کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے اور باقی کاموں کے اندر بھی اس کو احساس ذمہ داری اس کے اندر بڑھتی ہے. خود کفالت، سیلف سفیشنسی. زکوٰۃ کی وجہ سے خود کفالت پروان چڑھتی ہے، یعنی صاحب نصاب زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں تو فقراء، مساکین، غارمین، قیدی، مسافر، قرضدار اپنے اپنے مشکلوں سے رہائی پاتے ہیں.
معاشرے کے ضرورت مند افراد اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی قابل ہو جاتے ہیں۔ سوشل امپیکٹس آف زکوٰۃ، زکوٰۃ کے سماجی اثرات۔ پریونشن آف دی اکامولیشن آف ویلتھ، ارتکاز دولت کا کلا کما۔ اگر دولت مال چند افراد کے ہاتھ میں رہے، جیسا کہ جاگیردارانہ نظام میں، سرمایہ دارانہ نظام میں ہوتا ہے، تو اس سے غریب اور امیر میں کافی فرق اور تضاد پایا جاتا ہے، ان میں فاصلے بڑھ جاتے ہیں۔ امیر ہی امیر رہتا ہے اور غریب غریب رہتا ہے، امیر کبھی غریب نہیں ہوتا اور غریب کبھی امیر نہیں ہوتا۔ تو زکوٰۃ دینے سے جب مال امیر سے غریب تک پہنچتا ہے تو غریب کو موقع ملتا ہے کہ وہ محنت کر کے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے، تو اس سے ملک کی معیشت بھی بہتر ہوتی ہے، کیونکہ جو سرکولیشن آف ویلتھ ہے وہ بڑھتی ہے۔ اگر سرکولیشن آف ویلتھ، جو دولت کی گردش ہے، وہ چند لوگوں کے ہاتھوں میں رہے تو اس سے ملک کی معیشت، ملک کی اکانومی کمزور ہوتی ہے۔ تو زکوٰۃ دینے سے ارتکاز دولت کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ سیکیورٹی آف پور، غرباء کا تحفظ۔ زکوٰۃ کی بدولت ریاست اس قابل ہوتی ہے کہ افراد کو معاشرے میں سماجی تحفظ فراہم کر سکے، غریبوں کو معاشرے میں تحفظ فراہم کر سکے، سیکیورٹی فراہم کر سکے۔ اگر غریب کو سماجی تحفظ حاصل نہیں ہوں گے تو وہ ملک کی ترقی میں کردار کیسے ادا کر سکے گا؟ تو جب اس کو سماجی تحفظ حاصل ہوں گے تو وہ اطمینان کے ساتھ ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہے۔ میوچول ہیلپ، باہمی امداد۔ زکوٰۃ کا مقصد یہ بھی ہے کہ قوم کے غریب افراد کی مدد کی جائے تاکہ ان کی بنیادی ضرورتیں پوری ہوں۔ زکوٰۃ ایک خالص اجتماعی معاشی پہلو ہے، اس کے بغیر زکوٰۃ کا اسلامی پہلو مکمل نہیں ہوتا۔ دین میں اس بات کی جو اہمیت ہے اس کا پورا اندازہ اس حدیث سے ہوتا ہے کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جو خود تو سیر ہو کر کھائے اور اس کے پہلو میں اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا لیسن۔ امید ہے کہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلے لیسن میں ہم حج اور جہاد کے متعلق پڑھیں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔